خطبے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے کہ لوگوں میں یہ بات شروع ہو گئی کہ بیٹھ کے پینا ہے یا کھڑے ہو کے. تو علی بن ابی طالب نے مولوی صاحب یہ بتایا گیا لوگوں کو. اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کہاوت ہے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. جس طرح کوئی سنا کر، ڈاکٹر کو دیکھ کر یا حکیم کو دیکھ کر دوائیاں دے کر علاج نہیں کر سکتا بلکہ بیمار کر سکتا ہے مزید اور جان کے لالے پڑ سکتے ہیں، تو اسی طرح کسی فقط عالم کی بات سن کر یا حدیث کو فقط پڑھ کر اس کے نتیجے ہر کوئی اخذ نہیں کر سکتا. اس میں بھی علماء کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ قرآن و حدیث کے اگر اپنی طرف سے ہی مطالب بیان کرنا شروع کر دی جائے، مسئلے بیان کرنا شروع کر دی جائے، تو یہ ایمان پر یہ خطرہ بن پڑ سکتا ہے. تو آئیے ایسے ہی نیم عالم کی ہم بات سنتے ہیں، جناب ساحر عدیم صاحب. ان کی ویڈیو دیکھیے کہ کیا فرما رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ گفتگو. خطبے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے کہ لوگوں میں یہ بات شروع ہو گئی کہ بیٹھ کے پینا ہے یا کھڑے ہو کے. تو علی بن ابی طالب نے جان کے خطبے میں خطبہ دیتے دیتے ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے پانی پیا. کہاں ہے کیمرہ؟ مولوی صاحب یہ بتایا گیا لوگوں کو. اور پھر علی بن ابی طالب نے کہا، بخاری میں لکھی ہوئی حدیث، کہ میرے نبی نے کھڑے ہو کے پانی پیا اور اس سنت کو برقرار رکھنے کے لیے میں بھی کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہوں خطبے میں. یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرما لی. ساحر عظیم صاحب یہ بیان کر رہے ہیں، یا تو انہوں نے انجینئر مرزا سے سن لیا ہے، کیونکہ انجینئر مرزا صاحب بھی جناب والا اس طرح گفتگو کرتے ہیں. کبھی وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو سنت قرار دے دیتے ہیں، تو کبھی پانی کو کھڑا ہو کر پینا سنت قرار دے دیتے ہیں، اور نہ جانے اس طرح کی کیا کیا فتوے وہ دے دیتے ہیں. تو اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے وہ اس سے ناواقف ہوتے ہیں. اسی طرح ساحر عظیم صاحب نے بھی اس پر عمل کیا اور ایک حدیث کہیں سے سنی، غالباً کسی عالم سے سن لی ہوگی، تو یا ضمن کہیں سے نیٹ سے گزری ہوگی تو انہوں نے دیکھ کے پڑھ لی ہوگی، تو وہ لوگوں میں بیان شروع کر دیا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا یہ سنت ہے. اور پھر اس کی کئی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، تو آپ بھی دیکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے کس طرح گفتگو کی ہے کہ اس پہ فتوے نہ دیا کریں، کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے وغیرہ وغیرہ. ویڈیو البتہ آپ نے ملاحظہ کر لی. ابھی حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا بخاری شریف کا. آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ واقعی میں یہ سنت مطلقاً ہے بھی یا نہیں، اور اس کی جواز کی صورت کیا ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کے پانی پینا ہی ثابت ہے، لیکن اس کو باقاعدہ مطلقاً سنت قرار نہیں دیا سکتا. البتہ اس میں جواز کا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جواز کی دلیل ملتی ہے، کھڑے ہو کے پانی پیا جا سکتا ہے. کوئی بیماری کے سبب ہو یا ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں بیٹھ کر پانی پی سکے، یا بیماری کے سبب نہ بیٹھ سکے، تو وہاں پانی کھڑ کے پیا جا سکتا ہے. جائز ہے. ناجائز، حرام، گناہ، کفر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. البتہ کہ آپ دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے ایسا کوئی حکم کوئی نہیں لگاتا، اور نہ ہی کسی عالم کا اس پر کفر کا فتویٰ ہے کہ جناب والا کھڑوں کے پانی پئیں گے تو کافر ہو جائیں گے، ایسا نہیں. البتہ جواز کی صورت ہے، جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر بول فرمایا، نہیں پیشاب فرمایا، تو بیماری کے سبب اس میں اجازت ہے، یا بیٹھنے کی جگہ مناسب نہیں ہے تو وہاں کھڑے ہو کے پیشاب کیا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت. لیکن باقاعدہ اس کو مطلقاً سنت قرار دینا یہ جہالت اور گمراہی ہے، جیسے کہ انجینئر مرزا نے کیا اور اب جناب والا یہ ساحر عظیم صاحب کر رہے ہیں. تو بخاری شریف کی حدیث میں حوالہ دیا. آئیے ہم وہ بخاری شریف کی حدیث نمبر بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے 5615. 5615. اس میں بیان کیا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مسجد کوفہ کے صحن میں دروازے سے اندر صحن میں پانی پیش کیا گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پیا اور کہا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا ہے جس طرح تم نے مجھے اس وقت کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے. تو کوفہ کی مسجد میں دروازے سے اندر صحن میں جب آپ لوگوں کی حاجات کو پورا فرما رہے تھے، اس وقت آپ نے کھڑے ہو کر پانی تناول کیا، پانی پیا، اور اس بات کو بیان کیا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں. تو لہذا میں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا اور آپ نے پانی پیا.
اب اس کی وجہ کیا تھی اور وہ پانی کون سا تھا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. 5616 نمبر، یہ بھی بخاری شریف کے حدیث سے. وہ 5615 تھی، یہ 5616 ہے. ایک حدیث اور آگے پڑھ لیتے تو انشاءاللہ وہ معلوم جاتا کہ وہ پانی کون سا تھا، عام پانی تھا یا خاص پانی تھا. اب اس میں بیان ہوتا ہے 5616 بخاری شریف کی حدیث. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں صحابی کہ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر مسجد کوفہ کے صحن میں لوگوں کی ضرورتوں کے لیے بیٹھ گئے. اس عرصے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا، پھر ان کے پاس پانی لایا گیا. انہوں نے پانی پیا اور اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے. ان کا سر و پاؤں کا دھونا بھی ذکر کیا گیا، یعنی آپ نے اس پانی سے وضو کیا. پھر انہوں نے کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی پیا. اس کے بعد کہا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں کیا تھا جس طرح میں نے کیا، وضو کا پانی کھڑے ہو کر پیا. تو جناب والا اگلی حدیث میں واضح ہو رہا ہے کہ وہ جو پانی تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر پیا تھا وہ وضو کا بچا ہوا پانی تھا. اب اس سے واضح ہو گیا کہ مطلقاً عام پانی کھڑے ہو کر پینا وہ سنت نہیں ہے، بلکہ جس طرح آب زمزم کا پانی ہے وہ بھی احتراماً، ادباً، تعظیماً، عقیدتاً شفا حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو کر پانی پیا جاتا ہے. اسی طرح وضو کا بچا ہوا پانی جو ہوتا ہے نا وہ بھی کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے، اور کھڑے ہو کے پینے کی اس کی اجازت ہوتی ہے، کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں. لیکن مطلقاً عام پانی جو ہوتے ہیں ان کو کھڑے ہو کر پینے کی خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممانعت فرمائی ہے. اچھا، آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے، اس کی بھی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے، وہ انشاءاللہ پہلے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. بخاری شریف کی 5617 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا. تو زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے، اسی طرح وضو کا بچا ہوا پانی بھی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں. اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رسول حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو پانی پیا تھا کوفہ کی مسجد کے صحن میں وہ پانی وضو کا بچا ہوا تھا. اور یہ ہم سن چکے ہیں بخاری شریف کی 5616 نمبر حدیث میں. عدیم صاحب نے یہ بیان نہیں کیا تھا، لہذا میں نے واضح کر دیا. اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً عام پانیوں کو کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا، تو سنت کس طرح ہو سکتا ہے، سنت قرار کس طرح لے سکتے ہیں. اب دیکھیے سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ 3717 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر کچھ پیے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی کچھ کھڑے ہو کر پیے. اب چاہے وہ شربت ہو، پانی ہو یا کوئی بھی مشروب ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا ہے. اسی طرح سنن ترمذی شریف میں حدیث نمبر 1879 ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا. پوچھا گیا کھڑے ہو کر کھانا کیسا ہے، کہا یہ اور برا ہے. تو یہ حدیث پاک میں پتہ لگا کہ کھڑے ہو کر پینے سے حضور نے منع فرمایا، اور کھانے کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا گیا کہ یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے کہ کھڑے ہو کر کچھ کھایا جائے. اب آئیے مزید ایک حدیث مبارکہ سنتے چلیے. یہ حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، اور حدیث نمبر ہے 5275. سعید نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا. قتادہ نے کہا ہم نے پوچھا اور کھڑے ہو کر کھانا، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ زیادہ برا اور گندا طریقہ ہے. تو لہذا مسلم شریف کی اس حدیث سے بھی معلوم ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر کھانے سے بھی منع فرمایا ہے اور کھڑے ہو کر پینے سے بھی منع فرمایا ہے. اور ساحل عظیم صاحب کیا کریں گے، کھڑے ہو کر پانی پینا یہ سنت ہے. جناب والا اگر وہ پانی
آب زمزم کا ہے تو یتنے کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، اور اگر وہ پانی وضو کا بچا ہوا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پیا تھا، وضو کا بچا ہوا پانی تھا، آپ نے خود وضو فرمایا تھا، اور آپ نے اس کو مطلقاً جو ہے سنت قرار دے دیا، ایک حدیث نہیں، اس کے متعلق کئی حدیثیں نکالنی پڑتی ہیں، کئی حدیثیں نکالنی پڑتی ہیں، پھر اس کا کوئی نتیجہ اخذ کر کے لوگوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس طرح آپ انگریزی حلیہ بنا کر اور شروع ہو جائیں گے لوگوں کو بتانا سنتیں جناب، یہ سنتیں، یہ سنتیں، یہ سنتیں، تو اس طرح ہر چیز کو سنت قرار نہیں دیتے تھے، بلکہ علماء سے رابطہ کرتے، پوچھتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے پہ عمل کریں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو علماء سے پوچھو اگر تم جس بارے میں نہیں جانتے، تو جس چیز کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا آپ علماء سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں جناب والا میں نے حدیث پڑھی ہے، آیت پڑھی ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس سے مسئلہ کیا حل ہوتا ہے، وہ بیان کر دیں، پھر آپ آگے بیان بھی کر دیں، لیکن آپ تو کسی کو کھاتے میں نہیں لاتے۔ عالموں کا بغض، علماء کا بغض آپ کے اندر بھرا پڑا ہے، تو لہٰذا آپ دیکھیں، عوام الناس دیکھیں کہ ساحر ادیم صاحب کی کئی ویڈیوز آپ کو ملیں گی اس طرح کی جس میں علماء کے خلاف بات کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ علماء سے بغض رکھنے والے، اور علماء کو جو برا ثابت کرنے کی کوشش کرے، علماء کی مخالف بیان کرے، تو لہٰذا وہ دین کے خلاف بیان کرتا ہے، کیونکہ علماء ہی دین کی حقیقی تصویر جو ہے نا لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، حقیقت بیان کرتے ہیں لوگوں، اگر آپ علماء سے دور کریں گے تو آپ دین اسلام سے دور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے وہ ان میں نظر نہیں آتی ہے، اگرچہ یہ کپڑے پہنا جائز ہے لیکن اس کو سنت نہیں کہا جا سکتے، ہاں ان کا طریقہ تو ہو سکتا ہے لیکن نبی کے ظلم کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ داڑھی آپ ان کی دیکھ لیں، بالوں کا اسٹائل آپ ان کا دیکھ لیں، گفتگو کا انداز آ کے پھاڑ پھاڑ کر چہرے کے جو جغرافیہ ہے وہ بدل بدل کے دوسرا گفتگو کرتے ہیں، یہ انداز بھی وہ نہیں ہے جو عالموں کا ہونا چاہیے، جو اصلاح کا ہونا چاہیے۔ البتہ اسلام کے خلاف کوئی بات کرے اس وقت جذباتی ہونا فطری ہمارے ایمانی تقاضا ہے، لیکن اس طرح گفتگو کرنا، اس طرح حضرت کرتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نام و نہاد عالموں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتم الخیمان فرمائے، بیان میں جو غلطی لفظی سبقت لسانی ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔